اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ یا آپ کے کسی فیملی ممبر کو کون سی اسکن پرابلم ہے اور اس کا کیا علاج ہے، تو یہ آج کی ویڈیو آپ کے کام کی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں خارش پر بات ہوگی، مگر جو خواتین و حضرات اس کے ہونے کی وجوہات جاننا چاہتے ہیں کہ خارش کیوں ہوتی ہے، وہ اس ویڈیو کو سکپ کر دیں، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو صرف خارش کی کچھ نمایاں اقسام کے بارے میں بتایا جائے گا اور ان کے علاج کے لیے کیا اپلائی کرنا چاہیے، اس کے بارے میں آپ سے کچھ میڈیسن جو ہے وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے، اور ویڈیو کی اینڈنگ میں آپ کے لیے کچھ اسپیشل ہے جس پر آپ سے جو ہے وہ بات کریں گے۔ تو چلیے جی، وقت ضائع کیے بغیر اور ادھر ادھر کی باتیں کیے بغیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خارش کی اقسام پر بات کرتے ہیں۔ اسکیبیز، کھجلی کو اسکیبیز کہا جاتا ہے۔ اسپیشلی جو ہے یہ رات کے وقت ہوتی ہے، باریک باریک سے لال دانے ہوتے ہیں، ایک انسان سے جو ہے وہ دوسرے انسان میں بہت تیزی سے یہ پھیلتی ہے۔ اسکیبیز کریم یا لوشن کو پورے کا پورا جو ہے وہ گردن سے جو ہے وہ نیچے لگائیں، حتیٰ کہ کوئی جگہ جو ہے وہ خالی نہ رہ جائے۔ مزید احتیاط کے لیے گھر کے سب افراد کو بھی جو ہے وہ اسکیبیز لوشن جو ہے وہ یوز کرنا چاہیے۔ جسم پر استعمال ہونے والے گھر کے تمام کپڑوں کو دھو کر خوب اچھی طرح دھوپ لگوائیں۔ پہننے والے کپڑوں کو اندر والی سائڈ سے جو ہے وہ استری کرنا چاہیے۔ بیماری کی شدت میں جو ہے وہ ہاتھ ملانے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ فنگل انفیکشن، پسینہ زیادہ دیر تک جسم پر رہنے سے فنگل ہوتا ہے، دائرے کی شکل میں جو ہے یہ پھیلتا ہے۔ عموماً گرمیوں میں زیادہ مریض دیکھا گیا ہے۔ زیادہ خارش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ناخنوں سے جو ہے یہ ایک جگہ سے جو ہے وہ دوسرے جگہ ہمارے جسم سے منتقل ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں جسم کو جو ہے وہ خشک رکھیں، کیونکہ فنگل جسم کے کسی بھی حصے کو جو ہے وہ متاثر کر سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگ سکتا ہے۔ اس لیے فنگس ہونے کی صورت میں اپنے جسم کی کوئی بھی جو ہے استعمال کی چیز کسی دوسرے انسان سے جو ہے وہ شیئر نہیں کرنی چاہیے۔ ایگزما، اگرچہ یہ ایک سے دوسرے فرد کو نہیں لگتا، مگر پھر بھی ہر عمر کے لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ یہ بچوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ بچوں کو عموماً جو ہے وہ یہ گالوں پر اور بڑوں کو گردن، بازو اور یہ ٹانگوں پر زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ خارش کرنے پر پانی یا خون جو ہے وہ اس کے اندر سے جو ہے نا وہ جہاں پہ یہ متاثرہ جگہ ہوتی ہے وہاں پہ پانی یا خون رستا ہے، سکین جو ہے وہ سرخ ہو جاتی ہے۔ ایگزما سے بچنے کے لیے کسی بھی اچھی کمپنی کا جو ہے باڈی لوشن جو ہے موئسچرائزنگ لوشن جو ہے استعمال کرنا چاہیے، تاکہ اسکن زیادہ دیر تک جو ہے وہ خشک نہ رہ سکے۔ اس کے لیے نہا کر جسم کو جو ہے وہ خشک جو ہے وہ کر لینے کے بعد پوری باڈی پر لوشن لگائیں۔ سورائسس جو ہے یہ چنبل کے نام سے جانی جاتی ہے۔ چنبل جو ہے وہ دائمی مرض ہے، یعنی دیر تک رہنے والی بیماری ہے۔ جسم پر سلور کلر کے جو ہے پیچز بن جاتے ہیں۔ یہ بیماری ایک سے دوسرے میں ٹرانسفر نہیں ہوتی، بہرحال قابل علاج مرض ہے۔ اچھا جی، ہم آپ کو کچھ کریم، لوشنز اور دیگر میڈیسن کے بارے میں کچھ رہنمائی دے دیتے ہیں جو ان بیماریوں کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ کون سی کس جگہ اپلائی کرنی ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ اسکیبیز کے لیے لوٹس کریم یا پھر ایریا، اگر جسم کا ایریا زیادہ ہے تو اس کا لوشن استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے اسکیبیان کریم اور لوشن بھی یوز کر سکتے ہیں۔ خارش سے بچنے کے لیے یعنی زیادہ کھجلی نہ ہو، کوئی اینٹی الرجی گولی بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ایگزما کی شکایت ہو گئی ہے، جو عموماً سرد خشک موسم میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے جسم کو زیادہ دیر تک ڈرائی نہ رکھیں، بلکہ کسی اچھی کمپنی کا موئسچرائزنگ لوشن لگائیں اور بیٹا میتھاسون پلس لیومائسن جو ہے اس کا مرہم استعمال کریں۔ فنگل انفیکشن میں ٹربینا فائن کو استعمال میں لائیں، جس میں ٹیبلٹ کریم اور لوشن جو ہے وہ سے دستیاب ہوں گے۔ بیماری کی نوعیت کے حساب سے آپ کو ڈاکٹر کچھ بھی لکھ کر دے سکتے ہیں۔ چمبل کی بیماری میں آپ کو کلوبیڈم ایس کو استعمال میں لائیں۔ منہ میں لوشن یا اس کی کریم بھی لگا سکتے ہیں۔ اگر معاملہ زیادہ بگڑ گیا ہے تو ٹیبلٹ لینزولیٹ جو ہے وہ ڈاکٹر سے مشورہ کے بعد استعمال کریں۔ چند ایک میڈیسن کا تعارف آپ کو کروا دیا گیا۔ مزید آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کی رہنمائی کے لیے اسکن کریمز، لوشنز اور جیل وغیرہ کا ترتیب سے ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔
امید ہے ان سب معلومات سے آپ کو بھرپور فائدہ حاصل ہوگا۔ پھر وقت اتنا ہی، اللہ حافظ۔